ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، وہاں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام کے سوا کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ فرض نماز کے وقت کے بغیر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک آدمی نے ثابت سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو اپنی کس جانب کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ پھر آپ نے ہمارے سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد میری ماں کہنے لگی، اللہ کے رسول، یہ آپ کا چھوٹا سا خدمت گزار ہے، اللہ سے اس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کہا آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی، اور میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1501۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے حدیث سنائی، انہوں نے موسیٰ بن انس سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی۔ کہا آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1502۔ محمد بن جعفر اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1503۔ عبداللہ بن شداد سے روایت ہے، کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے ہوتی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا اور آپ کھجور کے پتوں اور دھاگوں سے بنی ہوئی ایک جائے نماز پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1504۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا ہمیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں، اسی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1505۔ ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی با جماعت ادا کی گئی نماز اس کے گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت 20 سے زیادہ درجے بڑھ کر ہے، اور وہ یوں کہ جب ان میں سے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اسے نماز ہی نے اٹھایا ہے اور نماز کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے سبب سے اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی اس کے انتظار کا وقت نماز میں شمار ہوتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگہ رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضو نہیں ہو جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1506۔ ابصر، اسماعیل بن زکریا اور شعبہ سب نے اعمش کی اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1507۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما،
جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، نیز جب تک تم میں سے کسی شخص کو نماز روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1508۔ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اور فرشتے کہتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، یہاں تک کہ وہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہو جاتا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یحدثو کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آواز کے بغیر یا آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1509۔ ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کسی کو نماز روکے رکھتی ہے وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے، اسے گھر کی طرف لوٹنے سے نماز کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں روکا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1510۔ ابن شہاب نے عبد الرحمن بن ہرمز یعنی اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1511۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1512۔ عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قریب دونوں نے کہا، ہم سے ابو اسامہ نے برید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے جو اس کے لیے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ان میں سے سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اور جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے تاکہ اسے امام کے ساتھ ادا کرے، اجر میں اس سے بہت بڑھ کر ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ ابو قریب کی روایت میں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے امام کے ساتھ جماعت میں ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1513۔ ابصر نے ہمیں خبر دی، انہوں نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ایک آدمی تھا، میرے علم میں کوئی اور آدمی اس کی نسبت مسجد سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا اور اس کی کوئی نماز نہیں چوکتی تھی۔ اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا، اگر آپ گدھا خرید لیں کہ رات کی تاریکی اور دوپہر کی گرمی میں آپ اس پر سوار ہو جایا کریں۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد تک چل کر جانا اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹنا میرے لیے لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1514۔ معتمر بن سلیمان اور جریر دونوں نے تیمی سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1515۔ عباد بن عباد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں عاصم نے ابو عثمان سے حدیث سنائی، کہا انصار میں ایک آدمی تھا، اس کا گھر مدینے میں سب سے دور واقع تھا اور اس کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے سے چوکتی نہیں تھی۔ ہم نے اس کے لیے ہمدردی محسوس کی تو میں نے اسے کہا، جناب اگر آپ ایک گدھا خرید لیں جو آپ کو گرمی اور زمین کے زہریلے کیڑوں سے بچائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے کہا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر خیمے کی طرح تنابوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بندھا ہوا ہو۔
مجھے اس کی یہ بات بہت گراں گزری، حتیٰ کہ میں اسی کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا تو اس نے آپ کو بھی وہی جواب دیا اور آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پر اجر کی امید رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یقیناً وہی اجر ملے گا جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1516۔ ابن عیینہ اور وکیع نے اپنے والد کے حوالے سے عاصم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1517۔ ابو زبیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، کہا ہمارے گھر مسجد سے دور واقع تھے، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے قریب آ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا اور فرمایا، تمہارے لیے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1518۔ جریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ارد گرد کی جگہ خالی ہوئی تو ان کے قبیلے بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان سے کہا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1519۔ کامس نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، کہا اور مسجد کے قریب جگہ بھی خالی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس کے بعد ہمیں یہ بات اچھی بھی نہ لگتی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1520۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، تو اس کے دونوں قدم یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1521۔ لیث اور بکر دونوں نے ابن ہاد سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بکر کی روایت میں ہے کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو جس سے وہ ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم کا کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی، اس کا کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1522۔ اعمش نے ابو سفیان یعنی طلحہ بن نافع سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر چلتی ہوئی بہت بڑی نہر کی سی ہے، وہ اس میں سے روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو۔ اعمش نے ابو سفیان کے بجائے حسن کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے کہا، حسن نے کہا، یہ غسل اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں چھوڑے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1523۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جو شخص دن کے پہلے حصے میں یا دن کے دوسرے حصے میں مسجد کی طرف گیا، اللہ تعالی ہر دفعہ آنے پر اس کے لیے جنت میں میزبانی کا انتظام فرماتا ہے، جب بھی وہ آئے، صبح کو آئے یا شام کو آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1524۔ ابو حیثمہ نے سماک بن حرب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ کہا ہاں بہت۔ آپ جس جگہ صبح یا دن کے ابتدائی حصے کی نماز ادا فرماتے، سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ لوگ دور جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں کرتے اور ہنستے تھے، اور آپ بھی ان کی باتیں سن کر مسکراتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1525۔ سفیان اور زکریا دونوں نے سماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1526۔ ابو احوص اور شعبہ دونوں نے سماک سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، لیکن حسنن اچھی طرح سورج نکل آتا نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1527۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں میں پیاری جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک انسانی آبادیوں کا سب سے ناپسندیدہ حصہ ان کے بازار ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1528۔ ابو عوانہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھنے والے 3 ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کرائے، اور ان میں سے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن پڑھا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1529۔ شعبہ، سعید بن ابی عروبہ اور معاذ بن ہشام نے اپنے والد کے واسطے سے، سب نے قتادہ سے اپنے اپنے شاگردوں کی اسی سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1530۔ قتادہ کے بجائے جریری نے ابو نضرہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1531۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو سعید اشج نے ابو خالد احمر سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے اسماعیل بن رجا سے، انہوں نے اوس بن زمعج سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سے کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو، اگر وہ سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت کی ہو، اگر وہ ہجرت میں برابر ہو تو وہ جو اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی امامت نہ کرے جہاں اس دوسرے کا اختیار ہو، اور اس کے گھر میں اس کے قابل احترام نشست پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہ بیٹھے۔ ابو سعید اشج نے اپنی روایت میں اسلام قبول کرنے میں سبقت کے بجائے عمر میں سبقت رکھتا ہو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1532۔ ابو معاویہ، جریر، ابن فضیل اور سفیان سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1533۔ شعبہ نے اسماعیل بن رجا سے روایت کی، کہا میں نے اوس بن زمعج سے سنا، کہتے تھے میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا،
قوم کی امامت وہ کرے جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا اور پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ قدیم ہو۔ اگر ان سب کا پڑھنا ایک سا ہو تو وہ امامت کرے جو ہجرت میں قدیم تر ہو۔ اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرے جو ان سب سے عمر میں بڑا ہو، اور تم کسی شخص کے گھر اور اس کے دائرہ اختیار میں اس کے امام نہ بنو، نہ ہی اس کے گھر میں اس کے قابل احترام نشست پر بیٹھو، ہاں اس صورت میں کہ وہ تمہیں اس بات کی اجازت دے، یا فرمایا اس کی اجازت سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1534۔ اسماعیل بن ابراہیم بن الیہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہم سے ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، ہم نے آپ کے پاس 20 راتیں قیام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور نرم دل تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہمیں گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاق ہوگا۔ آپ نے ہم سے ہمارے ان گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جنہیں ہم چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، انہیں کے درمیان رہو، انہیں تعلیم دو اور انہیں اچھائی پر چلنے کا حکم دو۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدمی تم سب کے لیے اذان کہے، پھر تم میں سے جو عمر میں سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1535۔ حماد نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1536۔ اور یہی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے سنائی، کہا عبد الوہاب نے بھی ایوب سے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھ سے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا ہمیں ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، کہا میں کچھ لوگوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، ہم عمر نوجوان تھے۔ آگے دونوں یعنی حماد اور عبد الوہاب نے ابن علیہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1537۔ عبد الوہاب ثقفی نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں اور میرا ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم نے آپ کے ہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو اذان کہو، پھر اقامت کہو، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1538۔ حفص بن غیاث نے خالد حذا سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا کہ حذا نے کہا دونوں قرات میں ایک جیسے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1539۔ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی قرات سے فارغ ہوتے اور رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہتے تو سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، اے ہمارے رب اور حمد تیرے ہی لیے ہے کہتے، پھر حالت قیام ہی میں آپ فرماتے اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مومنوں میں سے ان لوگوں کو جنہیں کافروں نے کمزور پایا نجات عطا فرما۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنے روندنے کو سخت کر، ان پر اپنے اس مواخذے کو یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی طرح کر دے۔ اللہ الحیان، رعل، زکوان اور اسیہ پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی لعنت نازل کر۔ پھر ہم تک یہ بات پہنچی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آیت اتری آپ کا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے ان کو توبہ کا موقع عطا کرے، چاہے ان کو عذاب دے کہ وہ یقیناً ظلم کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے یہ دعا
چھوڑ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1540۔ ابن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ تک روایت کی: اس سختی کو ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی طرح کر دے، جو اس کے بعد ہے اسے بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1541۔ ہمیں اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت یعنی عاجزی سے دعا کی۔ جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیتے تو اپنی قنوت میں یہ الفاظ کہتے: اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ کمزور سمجھے جانے والے دوسرے مومنوں کو نجات عطا کر، اے اللہ مضر پر اپنے روندنے کو سخت تر کر اور اسے ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کے مانند کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے یہ دعا چھوڑ دی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا چھوڑ دی ہے۔ کہا، جواب میں مجھ سے کہا گیا، تم انہیں دیکھتے نہیں جن کے لیے دعا ہوئی تھی وہ سب آ چکے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1542۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا: اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط کی طرح کے الفاظ تک اوزاعی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی، بعد کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1543۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: اللہ کی قسم، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم لوگوں کے بہت قریب کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1544۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بیر معونہ والوں کو قتل کیا تھا 30 دن تک صبح کی نمازوں میں بد دعا کی۔ آپ نے ریعل، ذکوان، الحیان اور عصیہ کے خلاف جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بد دعا کی۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے ان لوگوں کے متعلق جو بیر معونہ پر قتل ہوئے قرآن کا کچھ حصہ نازل فرمایا جو بعد میں منسوخ ہونے تک ہم پڑھتے رہے۔ اس میں شہداء کا پیغام تھا کہ ہماری قوم کو بتا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اس سے راضی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1545۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح کی نماز میں قنوت کی تھی؟ کہا ہاں، رکوع سے تھوڑی دیر بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1546۔ ابو مجلس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کی۔ آپ ریعل اور ذکوان کے خلاف بد دعا فرماتے تھے اور کہتے تھے، عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1547۔ انس بن سیرین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز فجر میں رکوع کے بعد قنوت کی۔ آپ بنو عصیہ کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1548۔
ابو معاویہ نے عاصم سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے یعنی انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا، رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ تو انہوں نے کہا رکوع سے پہلے۔ کہا میں نے عرض کی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کی، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے قنوت کی۔ ان لوگوں کے خلاف بد دعا فرماتے رہے جنہوں نے آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، جنہیں قرہ یعنی قرآن پڑھنے والے کہا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1549۔ سفیان نے عاصم سے روایت کی، کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کو کسی اور جنگ پر اتنا غم محسوس ہوا ہو جتنا ان 70 ساتھیوں پر ہوا جو بئر معونہ کے واقعے کے روز شہید کیے گئے۔ انہیں قرہ کہا جاتا تھا۔ آپ 1 مہینے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1550۔